دعا نہیں پوری ہو رہی ہے. اچھا چند مومنین کو بولا اپنے گھر پہ کھانا کھلاؤ، ان سے کہو تمہارے ہاتھ میں دعا کرو. یہ آپ جو دعا کیجیے گا دوسروں کے لیے تو قبول کیسے ہوتی ہے؟ تاکہ چند مومنین کو بلاؤ، اپنے یہاں ان کو کھانا کھلاؤ، ان سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کریں. اس نے چند مومنین کو بلایا، ان سے دعا کرنے کو کہا بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ان لوگوں کو کسی زمانے میں رواج تھا، سنتے ہیں کہ کسی زمانے میں رواج تھا کہ بھائی سے جب لوگ کھانے کے لیے جاتے تھے تو کھانے جب وہ نظر چک کے اٹھنے لگتے تھے تو اہل خانہ کے لیے دعائیں دیتے تھے. وہ جیسی جو جان پہچان کے لوگ جیسی ہوتی تھی، کسی کی روزی تنگ ہوتی تھی اس کو روزی کی دعائیں دیتے تھے، کسی بچے یا بچی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی دعائیں دیتے. لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے ویسی دعائیں دیتے تھے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد چھٹے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میری حاجت پوری ہو گئی. نہ دعا دینے کا نہ دعا کرنے کا، بھائی کوئی نہیں کر رہا، کم سے کم آپ دوسروں کے حق میں دعا شروع کر دیجئے. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہ کرے تو کیا ہوا؟ اللہ ہماری آرزو پوری کرے گا، اللہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا، اللہ ہماری دنیا آخرت میں ہماری بھلائی کرے گا سب کے. بس آپ کا ایک بہترین طریقہ، بہترین شوق، جیسے میں نے اپنا ایک بہترین شوق بنا، ہم سن لیں کہیں بھی کسی کے بارے کوئی الٹی پلٹی بھی بات بھی سن لیتے ہیں کہیں پہ. بس ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک اسے فراموش نہ کر پائیں تب تک اس کے حق میں دعا کر لیں، اور جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم معاملہ ٹھیک ہو گیا، دعا ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، ہم اس وقت تک دعا کرتے رہتے. یہ ہم نے پابندی کی ہوئی ہر حال میں کہ ہم دوسروں کے حق میں دعا کریں. پہلے ضرور دوسروں کے، کیوں اپنا دل ایسا بنا لیے کہ دل میں ایسا درد پیدا ہو کہ آپ کے آنسو آیا سننے کے بعد. ہم نے سنا جیسے ایک واقعہ ایسے سنا رہے ہیں آپ کو، کیوں کہ ہم نے سنا جیسے کہ ایک خاتون کی ہماری وائف کی سہیلی تھی، ان کا بھانجا بھتیجا تھا، وہ پہلی تنخواہ اس کو ملی تھی، بیچارہ لے کے آ رہا تھا. تو اس نے کہا چلو موبائل بھی خرید لیتے ہیں. موبائل اس نے خریدا. موبائل خریدنے کے بعد کہا چلتے. راستے میں جناب لوگ آ گئے، اس کو پکڑ لیا رکشے پہ، اس کا موبائل بھی چھین لیا، وہ تنخواہ بھی چھین لی، سب کچھ چھین لیا. وہ گھر آیا، گھر آ کے بہت رویا، پہلی تنخواہ ملی تھی. یہ جب مجھے پتا چلا تو مجھے بھی رونا آ گیا کہ ایک بچہ نوجوان بیچارہ جس کو اپنی بھی تنخواہ ملی، کس ارمان سے کس طرح سے بیچارہ ایک مہینے اس نے کام کیا تھا، وہ آیا اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا، تنخواہ بھی اس کی چھین لی گئی، وہ گھر. تو مجھے بھی رونا آیا. میں نے نماز پہ رو کے ہی دعا مانگی. تو جب تک جیسے مجھے یاد آتا ہمیشہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار تو اس کو کمپنسیٹ کسی، تو اس کے دل کو شاد کر، تو پروردگار اس کے حال پہ رحم کر. کیوں نہیں کرے؟ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے. ایک ایسا سخت دل ہو گیا، دل سخت ہو گیا کہ کسی کی تکلیف کے لیے ہم پھر کسی کے لیے بددعا کیسے کریں گے؟ جب ہم کسی کے لیے برائی چاہیں گے نہیں تو ہمارے دل میں نرمی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی جو ہے نا یہ کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. انہیں بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی. نہج الفضا کی روایت ہے، نرمی کے بارے میں بہت ساری روایتیں، بڑی فضیلت ہے نرمی کی. کہتے ہیں نرمی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. یہ بدبخت ہے، لوگ جہنم میں چلا رہے ہوں گے، پروردگار کو پکار رہے ہوں گے، پروردگار کو پکار آواز دے رہے ہوں گے، پروردگار جبریل سے کہے کہ لے آؤ ان کو، اس کو لے آیا جائے گا. لیا جائے گا. پروردگار پوچھا کیا تم نے دنیا میں کسی چڑیے پہ بھی رحم کیا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، جب پکارتے رہتے ہیں ہم لوگ ہر بار رحمان اور رحیم، تو کبھی خود بھی غور کیا کریں کہ ہم لوگ کیا ہیں. اس کا کوئی تو ریفلیکشن ہونا چاہیے. اپنے ائمہ تعلیم کو دیکھ لیں، کوئی تو ریفلیکشن نہ. ہمیں اللہ کا کوئی ریفلیکشن آ رہا نام لے کے کوئی واقعات سے، نہ ائمہ تعلیم کے. کوڑا اٹھا کے جمع کر کے یہودی عورت پھینکتی تھی، کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیمار پڑ گئی تو جا کے اس کی عیادت کری جائے. رحم کی کوئی انتہا ہوتی؟ ان دل کتنا نرم ہے رسول اللہ کا کہ جا کے اس کی عیادت کریں. دل میں غم پیدا ہوا کہ بیمار پڑ گئی، اور ہم تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا بیمار پڑ گئی. وہ تڑپتا ہوا، کانپتا ہوا، خوفزدہ آ رہا. ابن ملجم تو بولا کیا کر رہے ہیں؟ رحم تھا نا دل میں، شربت دے رہے ہیں. اس قدر سنگ دلی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، دل سخت ہو گیا ہمارا، رحم ہمارے اندر نہیں رہ گیا بالکل بھی. کہتے کسی بدبخت سے اٹھائی جاتی، یہ رحم دلی کسی بدبخت سے اٹھائی جاتی. بہت ساری روایتیں، بہت ساری چیزیں رحم دلی کے اوپر. تم نے کسی کے لیے بچے کو بھی رحم کیا نہیں کیا؟ جب اللہ کی رحمت جو ہے، لوگ اللہ کے رسول ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب اللہ کی رحمت سے ہی جنت پہ جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت سے ہی جنت پہ جائیں گے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہ ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی پوری، پھر میں جنت پہ جاؤں گا. تو اللہ کی رحمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رحمان الرحیم کے صحیح پیروکار تھے، صحیح نائب تھے،
صحیح نمائندے تھے یہ لوگ تھے نمائندے صحیح معنوں میں. بی بی سیدہ کراہنے کی آواز جب مدینے کی گلیوں سے آ رہی تھی تو کہا نہیں تھا کہ فضا جا کے دیکھو یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی. تو حضرت فضا نے آ کے بتایا کہ اے بی بی کچھ لوگ ہیں جو جنگ میں مسلمان لشکر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے وہ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے. تو بھائی یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے نا تو گرفتار کر کے لائے. ان کی مشکل اتنی سخت بندھی ہوئی کہ جس کی رگڑ لگنے سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی جس سے وہ گریا کرے. تو کہنے لگے میرے بابا سے جا کے کہو ان کی مشکل آگے ڈھیلی کرے. من فاطمہ ابھی چادر اوڑھ کے آتی ہے ابھی چادر اوڑھ کے آتی ہے ان کی مشکل. یہ لوگ اتنے رحم کرنے والے تھے ہم ان کے ماننے والے. سوچو غور کرو کیا ہے کیا کھایا ہے. کون سی ایسی چیز حرام چیزیں ہماری مقدہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے. کون سے ایسے برے کام ہم نے کر دیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے ہمارے. ہم خود غرض ہو گئے. یہ خود غرضی کی بنیاد پہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ہم برا کام کرتے ہیں. تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا. تو آ جائیں گے کہ مومن کو دل کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عبادت پسند نہیں. کوئی عبادت پسند نہیں. یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے کہ مومن کے دل کو خوش کیا جائے. ہم مومنی کے ساتھ سب سے زیادہ مقافات عمل پہ بھی انہی کی وجہ سے ہم بھگتیں گے اور دنیا میں بھی انہی کی وجہ سے بھگتیں گے. جب قیامت پوچھا گیا پوچھا نہیں تھا رسول اللہ کے بتاؤ کہ مفلس کون ہے. بھائی اللہ کے رسول جس کے پاس گائے بیل نہیں ہو اور بھیڑ بکریاں نہیں ہو وہ مفلس ہے. نہیں میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن آئی تو کیا کیا ہوگا. ان کے پاس نماز ان کے پاس ہوگی, روزہ ہوگا, زکات جیسے اعمال ان کے پاس موجود ہوں گے, لیکن زندگی میں کیا کام انہوں نے کیا ہوگا. کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو قتل کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا کیا ہوگا. متاثرین کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور اگر پوری نہ پڑی تو ان کی نیکیاں متاثرین میں دے دی جائے اور ان کو پھر کیا ہوگا جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ سچ مچ یہ لوگ جو ہیں یہ مفلس ہیں. تو ہم ہمارے ساتھ کیا یہ نہیں ہو رہا. اگر ہم یہ نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو, ہم نہیں بچیں گے اس بات سے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں, کسی پہ تہمت لگائیں, کسی کو چغلی نہ کھائیں, کسی کے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کسی کا دل نہ دکھے, ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا ہمارے ساتھ. اور پھر دنیا میں بھی کچھ بھی کر دیے گا. یہ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. 2 حدیثیں اس وقت سنائیں گے اور آج کی گفتگو ختم. جب کوئی ملتی جلتی حدیث ہمیں ملتی تو دوسری بھی حدیث یاد کرنا چاہیے. ابھی یہ حدیث سنانے پہلے اچھا یہی سن لیجیے کہ جب کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی فرماتے ہیں, اس میں یہ بھی آ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے. تو یاد ہونی چاہیے. لکھی کیوں ہے, لکھ کیوں نہیں, یاد ہونی چاہیے, زبانی یاد ہونی چاہیے. ہم اس لیے تھوڑا سا کبھی کبھی نگاہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھ بھی رہا ہو تو ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. انہیں زبانی ہمیں بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے. چلیے پہلا سنیے. ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. سنیے ذرا کتنا اہم ترین مسئلہ ہے. پوری دنیا عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی اجر ملے گا. پوری دنیا 2 روایتیں 3 روایتیں, یعنی پوری دنیا سے بھی 2-3 روایتیں ہمیں ملتی کہ پورا اس دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کسی مومن کو کھلا دیا جائے, وہ الحمدللہ کہہ لے تو بس ہو گیا. پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا دیا جائے. امام حسن عسکری اسلام کی ایک روایت جیسا یہ پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کسی مومن کھلائے تو ہم نے کوئی مومن کا حق نہیں ادا کیا. یعنی آپ مومن کی حیثیت کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ خود مومن ہیں اس لیے آپ جس کو جی چاہ کرتے رہے. وہاں تو اصحاب ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے, صحابی جو ہو جاتے تھے اللہ کے رسول کے جو صحابی وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جنگ میں جب جاتے تھے تو اگر کسی ایک کو پیاس لگی ہوتی تھی تو ان کے پاس پانی لے گئے, وہ کہتا تھا نہیں ہو سکتا ان کو لگی ہو نہ ان کو دے دو, وہ کہتے نہیں ہو سکتا ان کو لگی ہو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آخری کے پاس پہنچا تو پتہ چلا ختم ہو گیا. وہ پلٹ کے لے کے آئے یہ تو مر گیا, پلٹ پتا یہ بھی مر گئے یہ بھی مر گئے یہ بھی. تو ایک دوسرے کو ترجیح دو. مومن کی اتنی فضیلت ہو, مومن مومنین کو ترجیح نہیں دے رہا. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے, جہل کی وجہ سے. تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا. ساتھ میں امام جو کہتے نہیں ہے کہ آپ کو روایت لکھوائی تھی یاد آ رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا نا. پہلے اس کی پیرالل حدیث سن لیجیے. کیا پوری دنیا دے دو تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا.
کسی جگہ پہ اور بھی کوئی چیز یاد آ رہی کہ پوری دنیا دے دو مگر یہ اس سے بہتر ہے، اور اس دنیا کو اللہ کے نام میں خرچ کر دو، تب بھی یہ کام کرنا اس سے بہتر ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ یاد کیجیے۔ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرے جس پہ وہ خود بھی عمل کرے اور اس کو دوسروں کو تعلیم دے، تو اس کے بارے میں جو رسول اللہ کی حدیث تھی کہ 70 شہداء کا صدیق کا اسے درجہ دیا جائے گا، آسمان کے پرندے اور زمین کے سب اس کے لیے اپنے استغفار کریں، ہر قدم پہ اس کے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر یہ پوری دنیا دے دی جائے اور وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی علم حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات ہو، یہاں بھی یہی بات الٹی طریقے سے کہی جا رہی کہ پوری دنیا دے دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا مومن کے دل دکھانے کا، کہ مومن کے دل دکھانے کو کوئی چھوٹی چیز نہ بنائے کہ پوری دنیا دے دیجیے گا پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا مومن کا۔ تو ہمیں زیادہ زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع کریں۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ مومنی کیا دیکھیے، اپنے دل سے کینہ ہٹانے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، اس میں بھی آپ کو کافی مدد ملے گی کہ کینہ ہٹانے کی یہ طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ کے دل میں کینہ ہے، آپ سمجھنے کی ہے، اس کے لیے دعا شروع کر دیجیے۔ کم سے کم یہی دعا شروع کر، پروردگار اس کے لیے میرے دل میں جو کینہ ہو، میرے لیے اس کے دل میں جو کچھ برائی سب ختم کر دے۔ تو اس طرح اس کا نام لے لے کے دعا مانگی عزیز رشتہ داروں مومنین کے، یہاں سے شروع کیجیے تو آپ کی عادت پڑتی جائے گی اور یہ برائی آپ سے چھوٹتی جائے گی اور آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا۔ پھر یہ جو مکافات عمل کے جو خوف ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اپنے آنے والے آباء و اجداد کے لیے تک دعا کیجیے کہ پتہ نہیں ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو گئی ہو جو آپ پر یا آپ کی، کیونکہ اولاد اور اولاد کی اولاد پہ جائے گی تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے دادا پر دادا، نانا پر نانا، آباء و اجداد نے کیا کوئی ایسا کام کیا جو 7 پشتوں میں کسی کو آنے والی کوئی پریشانی ملے۔ کیونکہ بہت ساری ہمیں دعائیں بھی ایسی تعلیم دی جاتی کہ اگر یہ دعا پڑھو گے تو کیا ہوگا، تمہاری 7 پشتوں میں کبھی رزق کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا ہماری یہ دعا پڑھنے کی نیکی ہے جو 7 پشتوں تک جائے گی، تو ہمیں استغفار کی جو فائدہ ہے یہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو سب کے لیے استغفار پڑھیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے ایک کم سے کم ایک تسبیح سے شروع کیجیے، ایک تسبیح استغفار پڑھیے اور کہیے کہ ہمارا کوئی مظلومہ جو کسی کی بھی ذمہ ہو پروردگار اس کو ان سے کمپنسیٹ کر دے، کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو، کوئی اور بات کی ہو تو اس کا کوئی معاوضہ نہ کرے پروردگار، نہ ان سے کرے نہ ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی اعلیٰ معاوضہ کرے۔ ایک درود پڑھیے محمد۔ ظاہر ہے کہ جب توبہ ہو جائے گی، گناہ کی معافی ہو جائے گی تو کیوں ہوگی؟ تو رسول اللہ کی حدیث نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے گناہوں کی بنیاد کو ڈھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، صفر کر دیتی، زیرو کر دیتی۔ رسول اللہ جب جا رہے تھے تو آپ کو پچھلے دفعہ شاید کلاس میں ہم نے سنایا تھا، وہ ایک عورت جو تندور کے اوپر روٹی لگا رہی تھی، بھاگی ہوئی باہر آئی، اس نے دیکھا کون جا رہا، دیکھا کہ اللہ کے رسول جا رہے، تو جا کے اس سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال سکتی ہے؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں کہ کیا پروردگار اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ کہا نہیں، اگر 70 انبیاء کو بھی قتل کر کے آئے گا اور سچے دل سے توبہ کر لے گا، یہ توبہ ہے کہ سچے دل سے توبہ، جب سچا دل یاد رکھے کہ سچے دل سے توبہ تو اللہ اسے بخش دے گا۔ کیوں کہ اللہ کوئی مجبور تھوڑی بھائی، ہم یہ ہے کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں، جتنی ہمارے پاس ہے ہم اتنی دیں، اس کے آگے ہم کچھ پیسے دے بھی نہیں سکتے کسی کی، ہم کتنی مدد اٹھا سکتے ہیں، کتنی کر سکتے ہیں بھائی، جتنی ہمارے میں طاقت اتنی کرتے۔ تو اللہ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے ہی نہیں کہ یہاں تک کی طاقت ہے یہاں تک تو دے سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے کہ 70 انبیاء کو بھی قتل کر کے آئے گا، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ پہلے لگائیے تو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ مطمئن ہوں گے کہ معاف ہو گیا۔ وہ آخری وقت تک مومن کی تو تاریخ ہے، آخری وقت تک بھی نیکی کرنے سے تھکتا نہیں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، مسلسل کرنا کیا ہمیں اس دنیا میں، جو کچھ عیش کرنا، جو کچھ فائدہ اٹھانا، جو کچھ مزے کرنا تو سب وہاں کرنا تو کرتی رہیے، استغفار کرتی رہیے، جتنا استغفار ہو سکے سب کیجیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے استغفار کیجیے۔ اور اگر کچھ کبھی یاد آ جائے تو میرے لیے بھی کر لیجیے گا، ایک درود پڑھیے محمد۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء
اللہ جل